دعا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ دعا عبادت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا بابرکت اور بلند رب ہر رات کو آسمان دنیا پر اتارتا ہے جب کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کو قبول کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اس کی بخشش دوں۔ دعا کی شرط و آداب۔ خلوص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سوائے اس سے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والا ہو۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادب اور تواضع سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ خوف اور طمع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے متعلق فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بے شک وہ نیکوں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ یقین کامل اور دل کی توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔
جامع الفاظ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جامع الفاظ کو پسند فرماتے تھے اور غیر جامع دعا نہیں کرتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہو، پھر وہ اس سے نا امید ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں سوائے اسے ان کے ساتھ پکارو۔ دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو بہت زیادہ کرے کیونکہ وہ اپنے رب عز و جل سے مانگ رہا ہے۔ دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی ہے، پھر اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور کو کہا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔